امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک قاری صاحب کے پاس لگایا انہوں نے، جیسے آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجتے ہیں، تو سننے میں یہ آیا کہ امام اعظم کے بیٹے کو ایک قاری صاحب نے ناظرہ قرآن پڑھایا۔ قرآن جب مکمل ہوا تو ہدیہ ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی خوشی کا دن، استاد کے لیے بھی خوشی کا دن۔ آپ کے ہاں بھی یہ رواج ہے اور ہر جگہ ہے تقریباً، قرآن ختم ہوتا ہے تو گھر والے استاد کو بھی کچھ نذرانہ دے دیتے ہیں اور بچے کو بھی اس دن کچھ خوشیوں کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو جب امام اعظم کے بیٹے کا ختم قرآن مکمل ہوا ناظرہ، تو استاد نے، قاری صاحب نے جو پڑھایا تھا، امام اعظم نے خوش ہو کر قاری صاحب کو جو نذرانہ بھیجا وہ کتنا تھا؟ 4 لاکھ درہم تھا۔ 4 لاکھ درہم انہوں نے بطور ہدیہ قاری صاحب کو بھیجا۔ جب ان کے پاس وہ ہدیہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ کس چیز کا ہے؟ کہا آپ نے امام اعظم کے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہے، ہدیتاً آپ کو دیا گیا۔ کہا میں نے تو صرف ناظرہ پڑھایا ہے، اس پر اتنا زیادہ پیسہ؟ انہوں نے اتنی بات کہی، امام اعظم کو آ کر کے قاصد نے بتایا کہ قاری صاحب ایسا کہہ رہے تھے کہ میں نے تو صرف قرآن ناظرہ پڑھایا، اتنی بات پر 4 لاکھ درہم کی کیا ضرورت تھی، اتنے پیسے؟ امام اعظم نے سنا اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا کل سے تو اس استاد کے پاس قرآن نہیں پڑھے گا، وہ قرآن پڑھانے کے لائق نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو بندہ دنیاوی مال کو اللہ کے کلام سے زیادہ سمجھتا ہے، میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو کیسے پڑھاؤں؟ میں نے قرآن عظیم کے ختم قرآن کے یا پورے ہدیے کے کیا نظر کیے، بلکہ ایک آیت کی بھی اجرت کوئی دنیا میں نہیں دے سکتا، قرآن عظیم کی ایک آیت کا بھی معاوضہ کوئی دے نہیں سکتا، یہ کلام الہی ہے۔ ہاں بہرحال نظر ہدیہ یہ قبول کرنا جائز ہے، سنت ہے، لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ان چیزوں پر مطالبہ کرنا، ڈیمانڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن عظیم تراویح کا بھی ہو۔ صاف فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ کوئی حافظ اگر تراویح پڑھانے کی اجرت طے کر کے آتا ہے تو پڑھانا بھی اس کا حرام ہے اور سننے والے بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈیلنگ نہیں ہوتی ہے قرآن عظیم کی۔ ہاں ختم قرآن وہ بغیر اجرت کے یا بغیر کوئی نذرانہ طے کیے آیا، تراویح پڑھایا ہے، لوگوں نے خوشیوں میں اسے ہدیہ اور نذر پیش کیا تو بالکل جائز ہے، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ اس زمانے میں بہت کچھ ان خرافات میں مبتلا حفاظ ہیں جو پیسوں کے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے تراویح کو طے کرتے ہیں، بلکہ میں نے شہروں میں ایسے بھی دیکھا کہ بڑے شہروں میں 10 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح ایک الگ نکالا ہوا ہے، 10 دن میں تراویح ختم، 10 دن میں ایک قرآن ختم کر کے وہ حافظ پھر دوسرے 10 دن کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بار مسجد میں پڑھا رہے ہیں اور ایک بار کہیں اور بھی پڑھا رہے ہیں، اسی دن ایٹ اے ٹائم 2 مرتبہ تراویح، تاکہ ادھر بھی ملے ادھر بھی ملے۔ لوگوں کی نماز خراب کرنا، لوگوں کی نماز کو ضائع کرنا،